جو ہمارا جرگا ہوا وہاں پہ اس میں چونکہ کوئی الاؤڈ نہیں تھا، تو ایک تو وہ ISPR والے مجھے ویڈیو نہیں دے رہے. ISPR کے 4 کیمرے تھے وہاں پر اور انہوں نے ویڈیو، میں نے اسپیچ کی ہے اور میرا مطلب ایک آئینی حق ہے، میں صوبے کا ریپرزینٹیو، میں نے صوبے کی بات کی ہے، اپنے قبائلی اضلاع کے حق کی بات کی ہے، ان مسائل کو میں نے اجاگر کیا. نہ تو انہوں نے دکھایا اس کو لائیو اور نہ ہی مجھے اس کی اب ویڈیو مل رہی ہے. تو مجھے شاید دوبارہ وہ تقریر پھر کرنی پڑے، ورڈ ٹو ورڈ تو میں نہیں کر سکوں گا، لیکن جو میں نے مقصد بیان کیا تھا اس میں کافی چیزیں جو میں نے بیان کی تھی اسے میں تھوڑی کلیئرٹی کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو وہاں پہ بات کی اس میں یہ تھا کہ ہم نے جو بھارت کے خلاف ایک کامیابی حاصل کی ہے اسے میں نے کل عمران خان صاحب کو باقاعدہ طور پہ وہاں پہ خراج تحسین پیش کیا ہے، نام لے کر، کیونکہ عمران خان صاحب ناحق جیل میں ہونے کے باوجود عمران خان صاحب نے جو ہے وہ یہ ثبوت دیا کہ پاکستان کے دفاع کے لیے ہم متحد ہیں. اور عمران خان نے متحد کیا قوم کو، اور عمران خان کے سپورٹرز نے جس طریقے سے نیشنلی اور انٹرنیشنلی جس طریقے سے انہوں نے ساتھ دیا اپنی افواج پاکستان کا، تو اسے میں نے کل عمران خان کا باقاعدہ طور پہ آفیشلی شکریہ ادا کیا. دوسری جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے، جو ڈرون اٹیک میں ہمارے سویلینز شہید ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں کہا کہ ڈرون کے بجائے زمینی جنگ پہ فوکس کیا جائے، کیونکہ بعض اوقات دہشت گرد شہری علاقوں میں آ جاتے ہیں، آبادی میں آ جاتے ہیں تو سویلینز ہوتے ہیں، تو ڈرون اٹیک سے ان کا بھی نقصان ہوتا ہے، ڈرون کے ذریعے نہ کیا جائے. تیسری امپورٹنٹ بات کہ جو سینٹرل طالبان ہیں وہ جو گھوم رہے ہیں کسی کا کور نام لے کر، ان کی موجودگی سے ہمارے لوگوں کے بڑے تحفظات ہیں. اس سے میں نے بات کی کہ ان کو یہاں پہ ان کی موجودگی ختم کی جائے، کیونکہ اس سے تحفظات پیدا ہو رہے ہیں اداروں میں بھی، ہمارے فورسز میں بھی، اور عوام کے اندر یہ تشویش ہے بہت بڑی. چوتھی مذاکرات کے والے سے میں نے بات کی، افغانستان کے مذاکرات کی میں نے ہمیشہ بات کی، لیکن انہوں نے مذاکرات شروع کیے، ہمیں آن بورڈ نہیں لیا. اس پہ کریڈٹ والی بات کوئی نہیں ہے، لیکن آن بورڈ نہ لے کر انہوں نے جو مذاکرات کیے اس سے ایک پلس چیز جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ افغانستان کے فارن منسٹر نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر حملے کرنا جہاد نہیں ہے. پازیٹیو چیز ہے. میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ مزید ہمیں اس میں انوالو کریں، اور ہمارا جو جرگا سسٹم ہے ایک تو اس کو فعال بھی کریں دوبارہ، دوسرا جرگا سسٹم کے ذریعے ہماری مشران کو ساتھ لگا کر ہمیں آن بورڈ کر کے کریں، تو انشاءاللہ ہم اس مسئلے کا مکمل حل بھی نکال لیں گے. اور آخری جو ضروری بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو مالاکنڈ، پاٹا اور فاٹا کے اوپر ٹیکس کی بات ہو رہی ہے، اسے میں نے بڑا کلیئرلی کل بولا کہ ہمارے لوگوں کے اس وقت یہ حالات نہیں ہیں کہ ہمارے لوگوں پہ ٹیکس لگایا جائے. تو میں اس ٹیکس کو نہ سپورٹ کروں گا اور نہ ہی اس ٹیکس کی وصولی میں کسی کا ساتھ دوں گا. اور یہ ٹیکس ہم بالکل نہیں مانتے، اور یہ ایگزیکٹلی وہ ورڈز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہیں. کل میری اسپیچ پہ اور باتیں بھی ہوں گی، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو مین پوائنٹ تھے، اہم باتیں تھیں. اور آج ہی میں نے یہ بات ان کو کی، کیونکہ ایک کمیٹی انہوں نے بنائی تھی، اس کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب اس کے ہیڈ تھے، تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی آج موجود تھے. تو ان سے میری پہلے جو ملاقات ہوئی میٹنگ سے پہلے، تو میں نے ان کو یہی کہا، میں نے کہا یہ آپ نہ کریں، ہم اس کو بالکل برداشت نہیں کریں گے، نہ آپ وصولی کر سکتے ہیں، نہ آپ جا سکتے ہیں، تو یہ کام نہ کریں. لیکن میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ کام کیا، اگر انہوں نے یہ ظالمانہ ٹیکس ہمارے لوگوں کو آن بورڈ لیے بغیر جس طریقے سے ہمیں آن بورڈ لیے بغیر لگا رہے ہیں، تو ہم اس کا حصہ بالکل نہیں ہے. نہ ہم یہ ٹیکس دیں گے، نہ ہم اس ٹیکس کو سپورٹ کریں گے، نہ ہم اس پالیسی کو سپورٹ کریں گے، اور نہ ہی ہم اس ٹیکس کو مانتے ہیں. سی ایم صاحب یہ بتائیے گا، آخری کویشچن لے لیں کہ آپ نے اپنے صوبے کے لوگوں کی بات کی، وہاں پہ کچھ ڈاکٹرز کو ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جو بجٹ ہے اس میں غریب کسان کے لیے آپ لوگوں نے کیا رکھا ہے، اور جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے، کیونکہ وہ ان کو بجٹ سے پہلے ایک بڑا ووٹ ہے. دیکھیں بجٹ میں آپ کو پتہ ہے سرکاری لوگوں کو تو ہمیشہ ہم نے خیال رکھا ہے. ایک میں کام جو کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا جب سے میں بھی 2013 کی حکومت میں تھا وہاں پر، تو ہماری ایک ڈیمانڈ آتی تھی پولیس کی کہ ہماری تنخواہ جو ہے پولیس کی پنجاب کے برابر ہو، کیونکہ سب سے زیادہ تنخواہ جو ہے اس وقت وہ پنجاب کی ہے پولیس میں. تو اس پہ ہم نے اپنے جو 16 گریڈ تک ہمارے جو ہیں اہلکار، ان کی ہم نے تنخواہ جو ہے پنجاب کے برابر کر دی. اس کے بعد ایک بڑا پیکیج ہے بلوچستان کا، جو 16 سے اوپر کے جو افسران ہیں ان میں سب سے بڑا پیکیج پاکستان ہے بلوچستان کو ایک ہارڈ ایریا کی وجہ سے دیا جا رہا ہے. ہمیں فیڈرل کو ان کو فیڈرل دے رہی ہے، ہمیں بھی دینا چاہیے تھا، فیڈرل نہیں دیا، لیکن ہم نے وہ ان کا پیکیج ہے وہ برابر کر دیا بلوچستان کے. تو اس وقت جو میری پولیس اس وقت لڑ رہی ہے، دہشت گردی کے خلاف قربانی دے رہی ہے، تو ان کے لیے تو میں نے یہ کیا ہے کہ ان کی میں نے میکسیمم تنخواہ پاکستان میں کسی صوبے میں اگر کسی گریڈ کی ہے پولیس میں تو میں نے ان کے لیے وہ کر دیا. دوسرا کسانوں کے لیے ہم نے انشاءاللہ اب ایسا ایک پیکیج رکھا ہے کہ اس سے پہلے ہم جو ان کو سبسڈی دے رہے تھے کسانوں کو، اس کے اندر وہ ریکوری نہیں ہو رہی تھی. دیکھیں یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، اس کو مینیج کرنا ہے، تو ہم وہ سبسڈی تو ظاہری بات ہے دیں گے، کھاد بھی دیں گے، بیج بھی دیں گے، پہلے بھی دیتے رہے، لیکن ہم اس کے فارمولوں کو ذرا چینج کر رہے ہیں کہ تھوڑا بڑا زمیندار ہوگا اس کو جو بھی ہم دیں گے، تو جب وہ اس کو اپنی فصل وصول کرے گا
تو وہ جو ہم سے لے گا وہ ہمیں واپس کرے گا تاکہ ہم کسی اور کو دے سکیں. تو اس طرح ہم فارمولیٹ کریں گے تو اس کا جو حجم ہے یہ دینے کا بہت بڑھ جائے گا. اور اسی طرح ہم نے کوئی نئی چیزیں بھی انٹروڈیوس کی ہیں جس کے اندر زعفران ہے, کچھ اور چیزیں ہیں جو ہم نئی چیزیں اب کرنے لگے ہیں. تو اس میں بھی ہم آلو ہے, اس کے اندر بھی نئے انسینٹیو دیں تاکہ لوگوں کو مزید روزگار ملے. ڈاکٹر کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں پریسائسلی آپ یہاں اسلام آباد کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں, میں تو کے پی سے آج ہی پہنچا ہوں, تو مجھے تو کہیں پر یہ رپورٹ نہیں آئی کوئی انٹرنل کہیں مسئلہ ہوگا کسی ڈاکٹر کا, کسی ضلع میں ہوگا, کسی شہر میں یا کسی اسپتال میں ہوگا. سر ISPR کی آپ نے بہت بڑی بات دیکھو میری بات سنو, آپ اسلام آباد میں یہاں کھڑے ہو, میں صبح سے ابھی صبح ہی وہاں سے نکل کے یہاں آیا ہوں, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی ڈاکٹر والا ایسا کوئی مسئلہ ہے تو ابھی تک میرے تو نالج میں ہے نہیں, اور اگر ہوگا تو اپنا ڈپارٹمنٹ انشاءاللہ دیکھ لے گا اس کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ISPR کی آپ نے بہت اہم بات کی ہے کہ ویڈیو نہیں دے رہے, تو کل فیلڈ مارشل صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی, لیکن ایک جگہ پہ جو ایوان صدر میں جو فیلڈ مارشل صاحب کی جو تقریب تھی, کیا اس میں آپ کو مدعو نہیں کیا گیا تھا یا آپ کو مصروفیات کی وجہ سے؟ اچھا, وہ ایک کنفیوژن ہے, انہوں نے مدعو مجھے کہتے ہیں کیا تھا, مجھے انفارمیشن نہیں ملی, لیکن ویسے بھی اسی میرا ایک جمرود کا میرا ایک قبائلی جرگہ تھا بہت ضروری, اور کافی پہلے سے وہ پلان میں تھا. تو اس کی وجہ سے اگر میں یہاں پر موجود ہوتا بھی تو میں اس ضلع کو چھوڑ نہیں سکتا تھا. اور باقی جو ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ میں ویسے بھی زیادہ تر ایوان صدر اور باقی جو اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر میں جاتا بھی نہیں ہوں ویسے, کیونکہ میری اور مصروفیات بہت زیادہ ہیں, میرے پہ بڑا بوجھ ہے اور بڑے مسائل اور بھی ہیں. ملاقات ہوئی تھی فیلڈ مارشل صاحب سے؟ جی ہوئی ہے. خاص ڈسکشن کوئی خاص فیصل ملاقات تو میری وہیں پہ, میں تو وہیں پہ ڈائریکٹ پروگرام میں ہی گیا, اور پروگرام میں جا کے ہم جیسے گئے وہاں پر سیدھا وہ پروگرام میں چلے گئے, پھر پروگرام سے جو ہے ختم ہوا, جیسے اسٹیج پہ گئے وہاں سے جیسے ختم ہوا تو اپنے راستے واپس آ گئے. تو ایسی کوئی علیحدگی میں ملاقات نہیں ہوئی. مولانا میرے حلقے کا بھی ہے نا, ذرا محبت زیادہ ہے. ہاں کریں, مولانا کا سوال ہے. سر یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں JUI جو ہے وہ KPK میں کرپشن کے خلاف احتجاج کرنے جا رہی ہے, اس کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, کیا بات کر رہے تھے؟ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں یہاں پر کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا یہ کچھ یہ کرپشن کے اوپر, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کرپشن اتنا بڑا سرپلس دینے کے بعد صوبے کے, آپ ذرا دیکھیں, آپ فگرز دیکھا کریں, فیکٹ اینڈ فائنڈز کے اوپر بات کیا کریں. صوبے کے اتنے بڑے سرپلس کے بعد اتنے بڑے انڈومنٹ فنڈ ہم نے کریٹ کیے ہوئے ہیں, ADB پلس ہم نے دیا ہوا ہے, ریونیوز ہمارے 50% سے اوپر ٹیکس اور نان ٹیکس ہم نے ریونیو جنریٹ کیے ہوئے ہیں. تو میں صرف ایک بات کرتا ہوں, یہ ریسنٹلی 1-2 سال انہوں نے خود مانا ہے کہ جی ہمارے اتنے منسٹر ہیں, JUI نے کہا, انہوں نے خود کہا, ہم نے نہیں کہا. پیپلز پارٹی نے کہا ہمارے اتنے ہیں, ANP نے کہا ہمارے اتنے ہیں, ان سب پارٹیوں نے مانا کہ جی ہمارے اتنے منسٹر ہیں. اس 2 سال کے اندر ان کے پاس یہ انٹرم گورنمنٹ میں یہ بیٹھے ہوئے تھے. انٹرم گورنمنٹ میں تو ڈیولپمنٹ کام بھی نہیں ہو سکتے. مجھے یہ بتائیں کہ یہی صوبے میں ریونیو تو آ رہے تھے نا, یہی صوبہ تھا, چلو میں نے تو بڑھا دیے اتنے, نارمل تو آ رہے تھے. جب انہوں نے یہ انٹرم گورنمنٹ کے 2 سال کی حکومت چھوڑی تو 18 دن کی تنخواہ پڑی ہوئی تھی. تو یہ کیا کر رہے تھے, جب میں 250 ارب روپے زیادہ جنریٹ کرنے کے بعد 150 ارب روپیہ کا انڈومنٹ ڈیٹ فنڈ بنانے کے بعد 2 دفعہ 10 ارب کا صرف میں نے رمضان پیکیج دیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے فلائی کام میں آپ اور پیکیج دیکھ لیں, 72 ارب روپے میں نے پچھلی لائبلٹی اتاری ہے. تو اگر یہ کرپشن ہے تو پھر یہ کیا کرتے رہے, اس سے پہلے اتنا بڑا پیسہ یہ کہاں جا رہا تھا, کس کی جیبوں میں جا رہا تھا. تو بات یہ چور مشائے شور والی بات ہے, ان کے پاس اور کوئی راہ نہیں ہے, اور اب یہ باتوں پہ شروع ہو گئے ہیں. مطلب ہے ان کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. اور باقی کسی نے اگر کرنا ہے اس کی وہ ڈیبیٹ, تو یہ میرا مزمل اسلم موجود ہے, میری ٹیم موجود ہے, یہ آ جائیں, ہم بتائیں گے ان کے ٹینور کا کہ ان کے ٹینور میں کیا ہوا, کتنا پیسہ آ رہا تھا, اور ہم بتائیں گے اپنے ٹینور کا, یہ بھی بتائیں, ہم بھی بتائیں گے. اس سے فیصلہ ہوگا کہ کتنے 100 ارب ہم نے جو اور جنریٹ کیے ہیں وہ ان کے تودوں میں گئے ہوئے ہیں سب کی. تھینک یو. بہت شکریہ سر.